ہے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اسلامک ایجوکیشن زون ستنا۔ تو ناظرین، آج ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے سورہ فاتحہ کو درست کریں۔ جی ہاں، آج ہماری جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ یہی ہے، سورہ فاتحہ کو درست کرنا۔ تو ناظرین، ہم سورہ فاتحہ کو درست کریں گے اور اسے صحیح پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ فاتحہ میں ہماری بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں، تو ان غلطیوں کو آج ہم درست کریں گے، اور درست کر کے قرآن پاک کو ہم جو ہے اپنی نمازوں میں اہتمام سے پڑھیں گے۔ تو ناظرین، ہمارے سامنے یہ قرآن پاک ہے اور قرآن پاک کا ترجمہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو ہم جو ہے اس قرآن پاک کو پڑھیں گے اور اس قرآن پاک کو پڑھ کر کے اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے اور اس کو درست بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے آئیے ہم شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ۔ مگر ناظرین، سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ان تک پہنچتی رہے۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں ہم سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ میں جو ہے 7 آیتیں ہیں اور ایک جو ہے رکوع ہے اس میں، اور یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی ہے اور اس میں وہی سبع آیات، اور اس میں 7 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے، فیہا رکوع۔ ٹھیک ہے ناظرین، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے۔ ناظرین، اس سے ہم پڑھتے ہیں اجرا کر کے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، رب العالمین کی جگہ پہ رب العالمین پڑھتے ہیں۔ عالمین پڑھنا غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ اس لام میں لگا ہوا جو زبر ہے وہ جزم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں جزم میں تبدیل نہیں کرنا ہے اسے، ہم کو اس پر جو لگا ہوا زبر ہے اس زبر کو ہی پڑھیں گے۔ اس زبر کو پڑھنے پر ہم کچھ اس طرح پڑھیں گے، عالمین، اور اگر ہم زبر نہیں پڑھتے ہیں تو اس پر پڑھے گا عالمین، عالمین، ایسے۔ تو لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین، اور ہم کو پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ رب العالمین نہیں پڑھنا، ہم کو رب العالمین پڑھنا ہے۔ تو یہ غلطی اکثر و بیشتر لوگ کرتے ہیں، اس کو ہمیں درست کرنا ہے۔ دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ آخر جب یہ آیت آتی ہے، اس آیت میں ہمیں اگر ہم رک کر کے پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں جزم دے دیں گے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، 2 زیر ہے 2 پیش ہے، تو وہاں پر جزم دے دیں گے۔ تو ناظرین، ہم اس کو جیسے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر ہم نے جزم دے دیا۔ اور اگر اس میں ہم جزم نہیں دیتے ہیں، اس کو ہم اس میں ملا کر پڑھیں گے تو کچھ اس طرح پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ کس طرح؟ الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر رک رہے ہیں ہم، تو یہاں پر اس میں جزم دے دیے اور اس کو اس طرح پڑھ رہے ہیں۔ اور اگر ہم یہاں پر نہیں رکتے ہیں، کیونکہ یہ آیت ہے، اگر یہاں پر ہم نہیں رکتے ہیں، یہاں پر رکیں گے تو ہم کچھ اس طرح پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، یہاں پر زیر ہے اور یہاں پر ہم رک رہے ہیں، تو یہاں پر یہ میم کے نیچے جو زیر لگا ہے اس پر ہم جزم لگا دیں گے اور پڑھیں گے رحیم۔
اور اگر ہم اس کو اس میں ملائیں گے تو کچھ اس طرح پڑھیں گے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، رحیم مالکی، رحیم مالکی، رحیم مالکی، مین زیر می کو اس پڑھ کر کے ہی اس میں ملائیں گے۔ لوگ غلطی کرتے ہیں، ایسے پڑھ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایسے نہیں پڑھنا ہے۔ لوگوں کی غلطیاں جو ہیں اسی طرح آتی ہیں، تو ان غلطیوں کو ہمیں درست کرنا ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ ایک سانس میں سوچتے ہیں ہم پورا پڑھ لیں، اور ہم جو ہے کہیں پر جو ہے جو زبر زیر پیش ہیں ان کی رعایت بھی نہ کرے اور ہمارا جو ہے پورا ہو جائے۔ تو ناظرین، ہمیں قرآن پاک کو بہتر انداز میں پڑھنا ہے اور ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، تو اور جو ہے ہمیں دعا کرنی ہے۔ تو ناظرین، ہم جو ہے الحمدللہ رب العالمین اگر پڑھ رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سب خوبیاں یا سب تعریفیں، سارے تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہان کا مالک ہے نا۔ سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، ٹھیک ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، ٹھیک ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، ٹھیک۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، اس میں لکھا ہے روز جزا کا مالک ہے، جی ہاں، قیامت کے دن کا مالک ہے، دنیا میں بھی اور جو ہے تو مرنے کے بعد جب ساری روحیں اکٹھا ہوں گی تو اس دن کا بھی وہ مالک ہے۔ تو ہم اس میں اس کی تعریف کر رہے ہیں، ان 3 آیتوں میں ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں پہ ہم نے کھینچا اس کو کیونکہ کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر بھی ہم نے کھینچا کیونکہ یہاں پر بھی یا مد آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مالک یوم الدین، تو اسے ہم اس طرح پڑھیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں جو ہے ہم اس کے جو ہے تو بات بیان کر رہے ہیں، اس سے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کر رہے ہیں یہاں پر کہ ایاک نعبد، اے ہمارے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی کو پوجتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ نستعین، نستعین کا جو لفظ ہے یہ مدد کے لیے ہے، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اکثر و بیشتر لوگ یہاں پر غلطی ہوتی ہے، ایا جو ہوتا ہے ایا بولتے ہیں، ایا نہیں بولتے ہیں، ایا بولتے ہیں، تو ایا نہیں ہو کر کے اس کو یا والے تشدید والے حروف پر ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، تو اس سختی کو بھی ہمیں اس سختی کی رعایت بھی کرنا ہے اور ہمیں پڑھنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے رستے پر چلا، ٹھیک ہے، سیدھے رستے پر چلا۔ ہم نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ، یہ جو دعا ہے، ایک تو ہم نے کہا اس سے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی پرستش کرتے ہیں، تجھے ہی پوجتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ تجھی سے مدد چاہتے ہیں، کسی سے مدد نہیں چاہتے۔ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پالنہار ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے، تو ہی ہمارا غفار ہے، تو ہی ستار ہے، تو ہر چیز کا مالک ہے، اس لیے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ جی ناظرین، ہم یہاں پر یہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور ہمیں سیدھا راستہ چلا، یعنی جو تیرے نیک بندے جیسے سیدھے راستے پہ چلتے رہے، انہی نیک بندوں کے راستے میں ہم کو بھی چلا۔ ہاں، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، کیا؟
ان لوگوں کے رستے پر نہیں. جی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے رستے پر نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، غصہ نازل ہوا، جن کو تو نے ہلاک کر دیا. ولا الضالین. تو ناظرین ہم نے یہاں پڑھا الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ہم ملائیں گے تو کس طرح ملائیں گے؟ لوگ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک سانس سے پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اس طرح نہیں پڑھیں گے ہم. جب ہم پڑھیں گے، جب اس کو ملائیں گے تو اس کو پڑھیں گے ہم، یہ الف جو ہے الف ہٹ جائے گا اور نون کو ہا سے ملا دیں گے. اس کو پڑھیں گے نہدنا الصراط المستقیم. نہ، کیونکہ جب قرأت کرتے ہیں تو قاری یہ بہت بڑی بات، اس کو بعد میں بتائیں گے ہم، یا اس میں ہم سمپل طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کو اگر ہم پڑھیں گے ایک سانس میں تو کس طرح پڑھیں گے، ملا کر پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے. تو یہاں پر جب بھی ملا کے پڑھیں گے تو ہم اس کو نہدنا الصراط المستقیم پڑھیں گے. تو ناظرین ہم اس کو ملا کر کے پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. جی جب اس کو ملا کر پڑھا ہم نے تو نستعین اہدنا الصراط نہیں پڑھیں گے، نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں پر جو سورہ ہے، سورت کے جو آخر میں لفظ لکھا ہے ضالین، یہاں پر ضالین میں جو مد لگا ہے مد لازم ہے، اور مد لازم کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے ہمیں. تو ناظرین ابھی ہم نے بتایا، اور اس کو اب ہم پھر اس کو پڑھتے ہیں ایک بار میں، ٹھیک ہے. اور کہاں کہاں پر رکنا چاہیے، کس طرح ملانا چاہیے. اگر ہم رک رہے ہیں ہر آیت پر تو ہمیں ہر آیت کے آخری والے حروف پر جزم دینا ہے، رکنا ہے نا. اور اگر ہم یہاں پر نہیں رک رہے ہیں آخری والے حروف پر تو ہمیں وہاں پر جزم دے کر سانس نہیں توڑنا ہے، وہاں پر جزم، ان حروفوں پر جزم نہیں دینا ہے، بلکہ ان حروفوں کی جو حرکات ہے ان یا جو بھی لگا ہے اس کو ہم کو پورا پورا پڑھنا چاہیے. کیسے؟ الحمد للہ رب العالمین. اگر ہم یہاں پر رک رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں رک رہے ہیں تو الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. جی صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایسے پڑھیں گے. تو ناظرین یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں. ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبا بھی دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہیں، اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. ٹھیک ہے ناظرین، تب تک کے لیے ہم آپ سے الوداع لیتے ہیں اور پھر ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں، اور پھر کسی دوسری صورت کا ہم جو ہے تو مشق کریں گے اور اس میں غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.